الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق الله العظيم. بحمد اللہ بعون اللہ بکرم اللہ بفضل اللہ. بھائی سورۃ الانعام کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہے. اللہ پاک اس پوری سورت کا ہم کو بلکہ پورے قرآن کا جو آگے باقی رہتا ہے صحیح معنی مفہوم اللہ شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سورۃ الانعام ہے. ایک ہوتا ہے لفظ انعام، ایک ہوتا ہے انعام. انعام کا معنی انعام، عطیہ کو تحفہ. انعام یہ نام کی جمع ہے. نام کہتے ہیں جانور کو. تو نام کیا؟ بہت سارے جانور. انعام زبردست فرق کہتا ہے عربی میں. انعام عطیہ تحفہ ہدیہ جسے آپ کہتے ہیں. انعام یہ نام کی جمع ہے. نام کہتے ہیں عربی میں جانور کو. اس صورت میں اللہ پاک نے جو وہ لوگ جانوروں کے ذریعے مکے کے مشرک شرک کرتے تھے نا، اس شرک کو رد کیا ہے. اس لیے سورۃ الانعام کہا جاتا ہے. یعنی مکے کے مشرک جو شرک کرتے تھے وہ جانوروں کے ذریعے بھی شرک کرتے تھے. جانوروں کے ذریعے جو وہ شرک کرتے وہ 8ویں پارے میں آ رہی ہے. جانوروں کے ذریعے سے مجھے شرک کرتے تو اس شرک کو بھی اللہ نے اس صورت میں رد کیا ہے. اس صورت کو اس لیے سورۃ الانعام کہا جاتا ہے. اور انعام جانور جو ہے یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے. یہ بھی نعمت ہے. انعام جانور کچھ جانوروں کے لوگ گوشت کھاتے ہیں. کتنا کرم ہے اللہ کا گوشت کھاتے ہیں. اس کے علاوہ دودھ پیتے ہیں جانوروں کا. جانوروں پہ سواری بھی کرتے ہیں. جانور فروخت بھی کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور کچھ جانور ایسے ہیں جو ساری زندگی قید تنہائی میں محبوس ہو کر ساری زندگی گزار دیتے ہیں قید میں لوگوں کی ذوق کی تسکین کے لیے. ایسے جانور بھی ہیں. اللہ پاک نے دیکھو گدھا اگر یہ بگڑ جائے، گدھا گھوڑا بگڑ جائے یا اونٹ بگڑ جائے، ہاتھی بگڑ جائے تو چھوڑتا ہے آدمی کو، کنٹرول کر ہی نہیں سکتا. اللہ پاک یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ پاک نے ان کو ہمارے تابع کر دیا ہے. ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے. چھوٹے چھوٹے بچے سواری کرتے ہیں. اونٹ چھوٹے چھوٹے بچے. گدھا گھوڑا یہ بھی تابع ہے انسان کی. تو اگر یہ بگڑ جائیں کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ اللہ نے ہمارے کنٹرول میں ان کو دیا ہے. بلکہ اللہ نے ان کو بے زبان ہی بنا دیا تاکہ دنیا کی کسی عدالت میں انسان کے ظلم کے خلاف استغاثہ ہی دائر نہ کر سکے. یہ خاموش نہیں جانور. اللہ کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے کہ نہیں بھی. بھینس مالک پچھلا ٹوکرا لے کے جاتا ہے نا مجدے کو. ہاں سر مار دی ماری خوش ہوتی ہے اپنے مالک میں. بھینس پہچانتی ہے. تو جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتا انسان کیا ہے وہ جانوروں سے بدتر. اس کو یہ نہیں پتا میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میری ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے. وہ انسان اس وقت جانور سے ہی بدتر ہے. اس کو اپنے مالک کا پتا نہیں. کتا پہچانتا ہے اپنے مالک کو. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک امتی، جس طرح ہمارے مولوی کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں مولوی. عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے ان کو راہب کہا جاتا ہے.
کئی مولوی راہب ہوتے تھے، وہ ہر شے چھوڑ کے دنیا وغیرہ بس کہیں اللہ اللہ کرتے تھے، کہیں چھپ کے، ان کو راہب کہا جاتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی راہب کسی غار میں بیٹھ گیا ہر شے چھوڑ کے، بس اللہ کی بات کرنے لگ گیا۔ تو صبح اور شام اس کو 2 روٹیاں صبح 2 شام اللہ کے ہاں سے آتی تھی اس کے پاس، اللہ کی بات کرتا تھا، 2 روٹیاں اللہ کے ہاں صبح کو آ جاتی تھی، 2 شام کو کھا کے اللہ کا شکر ادا کر۔ تو اللہ پاک امتحان بھی لیتا ہے، اللہ کے پاس پتہ ہی ہے، لوگوں کو بتلاتا ہے کہ میرا بندہ دیکھو، ہاں امتحان آ گیا لیکن اس نے پھر بھی مجھ کو نہیں چھوڑا۔ جیسے کہتے ہیں نا پکا کچا، ہم یہ ایسے کر کے نہیں کچا پکا، اللہ کو پتہ ہی، اللہ کو بتلاتے ہیں لوگوں کو ظاہر کر، یہ دیکھو میرا بندہ اتنی پریشانی مشکل پھر بھی میرا درد مجھ کو نہیں چھوڑا۔ 2 دن روٹی نہیں آئی، اب بھوک لگی حضرت صاحب کو، حضرت صاحب باہر نکلے دار سے، کیا کریں اب، اجی اتنا توکل بھروسہ تھا نہیں، وہ مالک پہلے دے رہا تھا کوئی بات نہیں، جی دے گا نہ بھی دے گا بس راضی رہ تو، جو تیرے مالک کا فیصلہ بس ٹھیک ہے، مر جا بھوکا نہ جا کہیں۔ حضرت صاحب باہر نکلے تھے، عیسائیوں کی بستی قریب ہی تھی، وہاں چلے گئے حضرت صاحب، وہاں ایک مکان کے دروازے پہ اعلان کیا کہ اللہ کے لیے مجھے 2 روٹیاں دو۔ عیسائیوں کے اس مکان سے 2 روٹیاں مل گئی ان کو، اللہ والے کو مل گئی۔ وہ روٹی لے کے بھی چلے ہی ہے، اس نے اس کے مالک مکان ایک کتا رکھا تھا، تو گھر تھا نا ان گھر والوں کا کتا تھا ایک رکھا، وہ کتا پڑ گیا اس کو، اللہ والے اتنا حملہ کیا کتے نے کہ قریب ہے کاٹ کھائے اس کو۔ اب وہ کیا کرے، اس نے بچنے کے لیے ایک روٹی ماری اس کو، کتا روٹی کھانے لگ گیا، وہ چل پڑا، بستی اور غار کے درمیان پہنچ گیا، وہ سینٹر میں، کتا پھر آ گیا، پھر حملہ کر دیا کتے نے، پھر تقریب کاٹ کے اسے دوسری روٹی بھی ڈال دی، لے یہ بھی کھا، اپنی غار پہ آ گیا، کتا وہاں بھی آ گیا غار پہ، پھر حملہ کر دیا کتے نے۔ کتے کو اس نے کہا یا عدیم الحیا، او بے حیا، کتے بے شرم کر، تیرے مالک کے گھر سے 2 روٹیاں لایا، وہی تو کھا گیا، اب کیوں بھوکتا ہے، وجہ بتانا کیوں بھوکتا مجھ کو، 2 ہی روٹیاں لایا نا، کھا گیا تو ہی کھا گیا، مجھے اب کیوں بھوکتا ہے تو بتلا۔ کتے کو اللہ نے قوت گویا یہ عطا فرمائی، جب اللہ بلائے نا جس کو چاہے بلائے، ان قیامت کے یہ ہاتھ بولیں گے، ہاتھ پاؤں بولیں گے، یہ جگہ بولیں گے، جہاں آدمی اللہ اللہ کی کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، وہ جگہ گواہی دے گی، جہاں آدمی نے بدماشی کی وہ جگہ گواہی دے گی، اللہ اس نے مجھے فلاں پورا کام کیا۔ اللہ بلائے پھر ہر شے بولتی ہے بھائیو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو نے کہا بے حیا میں نہیں، بے حیا تو ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ میرا مالک مجھ کو 2 دن روٹی نہیں ڈالتا، 3 دن میں بھوکا ہی رہتا ہوں، لیکن اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا، اور تیرے پاس 2 روٹیاں تیرے مالک نے نہیں بھیجی امتحان کے لیے، اپنے سچے مالک کا در چھوڑ کے وہاں آ گیا تو دوسرے کے در پہ تو بے حیا۔ تو بھائیو اپنے مالک کی قدر کرو، پہچانو مالک کون ہے، خالق کون ہے، سخی کون ہے، ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے، پریشانیاں پوری کرنے والا، جس کو یہ نہیں پتا وہ انسان ہے ہی نہیں، جانور ہی پتھر ہے، جانور اپنے مالک کو جانتے ہیں، عارضی مالک کو، انسان کو اپنے سچے مالک کا نہیں پتا کہ سچا مالک کون ہے۔ تو یہ سورت جو سورۃ الانعام ہے بھائی، یہ رات کو نازل ہوئی ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، اور ساری ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے، ساری ایک ہی دفعہ نازل ہوئی۔ جب یہ نازل ہوئی تو اللہ کے محبوب اونٹنی پہ تشریف فرما تھے، تو وحی کے وزن سے اونٹنی جھک گئی، دب گئی اونٹنی وحی کے وزن سے، اور اس سورت کے ساتھ 70,000 فرشتے یہ تسبیح پڑھتے ہوئے نازل ہوئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، یہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اس سورت کے ساتھ 70,000 فرشتے ساتھ آئے، یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اتنی عظیم سورت ہے، اللہ نے اپنی پوری کتاب میں، قرآن میں اللہ نے توحید بیان فرمائی ہے، لیکن اس سورت کے اندر بھی آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ پاک نے اپنی توحید بیان کرنے کی حد کر دی، تقریر کر دی، اتنی اللہ پاک نے اپنی وحدانیت توحید بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا۔
فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور بنائے اس نے اندھیرے اور روشنی۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، کیوں؟ وہ سب جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے، پالنہار ہے، اس لیے اس کے لیے ساری تعریف۔ یہاں بھی یہی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کی اس لیے کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اس نے زمین کو پیدا کیا ہے، اس نے اندھیرے بنائے ہیں، اس نے روشنی بنائی ہے، اس لیے سب تعریفیں اس کے لیے اللہ کے لیے۔ اب یہاں ایک اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ جب سب تعریفیں اللہ کے لیے پھر ہم مخلوق کی تعریف تو کرتے ہیں نا، کیوں جی؟ کہتے ہیں فلاں باغ بڑا اچھا ہے، شہر بڑا اچھا ہے، فلاں سڑکیں بڑی اچھی ہیں، فلاں پیر صاحب بڑے اچھے، فلاں مولوی صاحب بڑے اچھے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں جی، ہر دل عزیز ہیں، ہاں سب لوگ پسند کرتے، بڑے لوگ جاتے ہیں مولوی صاحب وہاں، ہاں کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں وہ، ہاں ایسے مطلب ہم کرتے مخلوق کی تعریفیں بھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مخلوق کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جو بھی مخلوق کے پاس ہے کس نے دیا ہے؟ تو مخلوق کی تعریف پھر کس کی ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مخلوق کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، جو مخلوق کے پاس ہے وہ کس نے دیا ہے؟ مخلوق کی تعریف پھر کس کی تعریف ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو بلکہ 14 طبقوں کی کائنات میں جتنے بھی 18,000 یا کم و بیش اللہ کی مخلوق ہے، ساری مخلوق کو اللہ پاک نے بغیر مواد کے، بغیر مٹیریل کے، بغیر نقشے کے، بغیر فارمولے کے، بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر کسی کی مدد کے، اللہ پاک نے ساری مخلوق کو خود ہی اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کوئی مشورہ نہیں لیا اللہ پاک سے، کوئی اجازت نہیں لی، کوئی مدد نہیں لی۔ یہ مسجد بنائی ہے، یہاں کیا کچھ ہوا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ کیا کچھ ہوا یہاں؟ پہلے نے پیسے ہی چاہیے تھے، پیسے ہی نہیں، مولوی صاحب کو مسجد کتوں بنا رہے مولوی صاحب، چندہ منگو جی، کتنا مسئلہ چلتا ہے۔ اللہ پاک نے جو بھی بنایا ہے 18,000 یا کم و بیش مگر 14 طبقوں کی کائنات میں، ہاں جی، بغیر کسی نے پوچھا اللہ پاک نے، کوئی مشورہ نہیں لیا، نہ نبی سے نہ ولی سے کہ میں کیسے بناؤں کیسے نہ بناؤں، میری مدد کرو، مٹیریل لے آؤ، فارمولہ نقشہ لاؤ، کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے کون رکھا، آسمان بن گئے، کون کہا، زمین بن گئی، کون کہا، چاند سورج ستارے، کون کہا، ہر چیز بن گئی، کون سے ہی بنا دیا اللہ پاک نے۔ اتنی طاقت والا، اتنی قدرت والا ہے اللہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہاں جی، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ وجعل الظلمات والنور، اور بنائے اس نے اندھیرے اور روشنی۔ اندھیرے کی جمع ہے اور روشنی ایک ہے۔ ہاں جی، یہ سب چیزیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں۔ قرآن کے 21ویں پارے میں سورہ لقمان میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، اور مشرکو یہ جو تم دیکھ رہے ہو سب کچھ یہ کس کی تخلیق ہے؟ اللہ۔ ھذا خلق اللہ، یہ سب چاند سورج ستارے زمین شجر و حجر بحر و بر، چرندے پرندے درندے حشرات کیڑے، یہ سب کیا ہے؟ خلق اللہ، یہ کس کی مخلوق ہے؟ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، وہ اللہ کے علاوہ جس نے جو بنایا ہے مجھے دکھاؤ کیا بنایا ہے۔ اٹھاؤ 21واں پارہ سورہ لقمان، یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ کے علاوہ جس نے جو بنایا ہے نا، وہ ستارہ بنایا ہے، وہ بتلاؤ، ثابت کرو، وہ چیز دکھاؤ اللہ کے علاوہ جو جس نے بنائی ہے۔ مچھر کا پر بھی نہیں بنایا اللہ کے علاوہ کسی نے، دکھائے کہاں سے؟ دکھائیں تو تب کو بنایا ہو، کارکردگی ہو، جو بنائی نہیں دکھائیں کہاں سے؟ اس لیے بھائیو خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، حافظ اللہ ہے، ناصر اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، ہر چیز پہ قادر۔ بکرے چھترے دیگے میں کس کے نام پہ دو؟ بکرے چھترے پہ بابے کا حق نہیں ہے کہ بابے کے نام پہ دو، پھر کس کے نام پہ دو؟ بکرے چھترے پہ سجدہ کس کو کرو؟ مانگو کہ اللہ کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تو عبادت بھی کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ اللہ نے اندھیرے بنائے، نور روشنی بنائی۔ اندھیرے جمع ہے کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، منافقت کا،
بدعات اللہ پاک کی حکامت کا اندھیرا، اور روشنی ایک ہی، ایمان کی روشنی ایک ہی، ایمان کی روشنی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن بندہ دن قیامت کے پل صراط سے گزرے گا نا، پل صراط جہنم پہ ایک پل ہے، وہاں سے سب نے گزرنا ہے، نبی ولی جب سب وہاں سے گزرے گی، جتنی اولاد یاد ہے، پل صراط، اور بہت باریک ہے اور بڑا تیز ہے وہ پل، وہاں سے گزرنا ہے۔ تو گزریں گے، کئی ہواؤں کی طرح گزر جائیں گے، کہیں اللہ کے پیارے، کہیں آہستہ آہستہ، اس کے آہستہ کے آہستہ، باقی کٹ کٹ کے وہ منزل ہے، آخری منزل ہے۔ یہ منزلیں آ رہی ہیں، 5 منزلیں، موت منزل ہے، قبر منزل ہے، تو حشر میدان 3، میزان 4 منزل، پل صراط 5ویں منزل ہے۔ یہ جو یہاں سے پار کر کے نا باہر گیا، اللہ ہم سب کو ساری منزلیں پار کرائیں، اور اپنے ہاتھ سے ہمیں پکڑ کے اللہ آپ منزلیں پار کرائیں۔ اپنی کوشش کوئی نہیں، اللہ جس کو کرائے گا وہی پار ہوگا۔ دعا مانگا کہ اللہ تو ایک مومن گزر رہا ہوگا تو دل میں خیال آئے گا کہ میں نیچے تو دیکھوں، نیچے جہنم میں ہے کیا، ویسے دیکھے گا جہنم میں سے آواز آئے گی، اللہ کے مومن بندے جلدی چلا جائے یہاں سے، نہ دیکھ، تیرے ایمان کے نور سے میری نار ٹھنڈی ہو رہی ہے، چلا جائے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے، تیرے ایمان کے نور سے میری نار، میری آگ ٹھنڈی اور نکل جائے یہاں، ذرا جلدی کر۔ ایمان کی قدر، اللہ مومن کی قدر مول پائے گا اللہ مومن کا، جس کی پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں جھکی، جس نے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگا نہیں ہوگا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر نیاز نہیں دی ہوگی، جس نے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، اللہ ایسے مومن کا مول پائے گا، قدر کرے گا۔ کوئی ایسی قدر نہیں کر سکتا جیسے اللہ اپنے بندے کی قدر کرتا ہے۔ یہ قدر نہیں ہے اتنی جنت دے دے گا۔ ہماری نمازیں جو ہیں، حساب لا لیں آپ، ایک آدمی 1 لاکھ روپیہ لیتا ہے جی دن میں، مہینے کا، اتنی اس سے زیادہ بولے تھے، حساب لا لے پوری زندگی کا کتنا سونا بنتا ہے۔ یہ تو جنت میں جو ایک کمرہ دے گا نا اللہ سونے کا، اس کی قیمت بھی نہیں ہے یہ نمازیں۔ جنت میں ایک کمرہ دے گا سونے کا، تو سارا اللہ کا کرم ہی ہوگا، پھر اللہ بندے کا مول نہیں پائے گا، یہ قدر ہی ہوگی بندے کی، وہ میں اتنی جنت دے گا سونے چاندی کے، ہر شے وافر مقدار دے گا حساب سے۔ یار آئی تو سمر آئی تو نعیم و ملکن کبیرہ، محبوب جدھر بھی دیکھے گا اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں دیکھے گا، وہ ملکن کبیرہ، بہت بڑا ملک دیکھے گا جنت کے اندر۔ جنت ہر آدمی بادشاہ ہوگا۔ یہ زرداری کیا بادشاہ ہے؟ نواز شریف، یہ کوئی بادشاہ کوئی ویلیو نہیں، وہ بادشاہ کر رہے، لوگ سڑک پتلے بنا کے ڈنڈے مار رہے ہیں جی، بھائی ایمان پر یہ کر آپ کے سامنے جو ہو رہے، خائن کھا گئے ملک کو لوٹ کے، یہ کر کے لوگ جنت کے اندر ذرہ برابر بھی پریشان، ہر جنتی بادشاہ ہوگا۔ یہ بادشاہ کہ وہ سچے بادشاہ اللہ ان کو بنائے گا، اور ہمیشہ کے لیے کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی تو وہاں بادشاہ ہوگا اللہ۔ ہاں جی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں، برابری، مخلوق کو رب کے مقابلے میں لاتے ہیں، برابر لاتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ سے بھی مانگ لیا، مخلوق سے ہی مانگ لیا، یہ برابری ہوگی۔ اللہ کو بھی سجدہ کر لیا، مخلوق کو بھی سجدہ کر لیا، مولوی صاحب کو بھی کر لیا، یہ برابری آ گئی۔ اللہ کے نام کی بکرا چترا، مخلوق کے نام کے بکرا چترا، یہ کیا ہوگی؟ یہ برابری، برابری کرتے ہیں۔ پھر بھی اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اندھیرے بنائے، روشنی، کتنا اللہ پاک کا کرم ہو گیا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی کافر اپنے رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ برابری کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کو۔ نہیں، خالق ہے، مخلوق ہے کہ نا، برابر ہے خالق مخلوق۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ سب سے، اللہ سب سے کوئی بڑا نہیں۔ اللہ نبی چھوٹے، ولی چھوٹے، پیر فقیر چھوٹے، بابے چھوٹے، اللہ سب سے بڑا ہے، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے۔ مٹی سے کیسے؟ اللہ پاک مٹی سے غذا کو پیدا کرتا ہے، غذا سے نطفے کو پیدا کرتا ہے، نطفے سے کیا کرتا ہے؟ اللہ انسانوں کو بناتا ہے۔ یہ ہے مٹی سے، یہی بات۔ اللہ مٹی سے کس کو پیدا کرتا ہے؟ غذا کو، جو کھاتے ہیں، لنگڑا مچو سانپ، یہ کھاتے نہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، اللہ اناج فروٹ کھاتے ہیں، تو یہ غذا سے اللہ کس کو پیدا کرتا ہے؟ نطفے کو، نطفے سے پھر غذا سے اللہ پاک پیدا کرتا ہے، نطفے سے اللہ پاک کس کو پیدا کرتا ہے؟ انسان کو۔ یہ ہے وہی جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، اور پھر ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا، فیصلہ کر دیا اللہ پاک نے، ایک وقت مقرر
مقرر کا، یعنی پھر اللہ انسان کی موت کا وقت مقرر کر دیتا ہے. پیدا کرنے کے بعد کیا ہے، موت کا وقت کیا ہو جاتا ہے، مقرر ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ فلاں وقت مرے گا، فلاں دن مرے گا، فلاں سال میں مرے گا، فلاں مہینے میں مرے گا، فلاں ہفتے میں مرے گا، اور ایسے مرے گا. اس عنوان سے موت ہے، یہ سب نوٹ ہو جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. اور اس کی خوراک کتنی ہے، کتنا کھائے گا، اس کے سانس کتنے ہیں، کتنے سانس لے گا یہ. ہاں جی، ایک سانس بھی نہیں آدمی زائد لے سکتا، اور ایک سانس بھی کم نہیں ہو سکتا. جی ہم کہتے ہیں یار مر گیا مودی صاحب رات چنگا بھلا سکتا سی، پتہ نہیں کی ہویا ہے جی، بس اللہ نے پیارا ہو گیا، اس کا وقت آ گیا، ختم ہو گیا، ساری ختم ہو گئی اس کی. اتنی سانس لیتے تھے، اچھا خاصا تھا مولوی صاحب سے، کوئی بیمار بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کا کیا آ گیا، وقت آ گیا، اس کے سانس ختم ہو گئے، عمر ختم ہو گئی اس کی. واجل مسمى، اور ایک وقت اس کے پاس مقرر ہے، اللہ کے پاس. وہ کون سا ہے؟ قیامت کا دن، قیامت کب آئے گی، ہاں یہ اللہ کو پتا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا. عند علم الساعة، قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. اس کا وقت مقرر ہے، اس کا وقت اللہ پاک کے پاس ہے. ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو. مکے والوں، یہ مکے کے لوگ جو تھے نا، یہ قیامت کے منکر تھے، بدبخت، قیامت کے بھی انکار کرتے تھے، قیامت کوئی نہیں، تو آدمی مر جائے گا، ہڈیے مٹی ہو جائیں گے، ریزا ریزا مٹی مٹی، پھر کیسے زندہ کیا جائے؟ وہ بدبختو زندہ تو نہیں ہو سکتے، تو اللہ نے کرنا ہے. مرنے کے بعد ٹھیک ہے، ہو گئے، سرے ہو گئے، زندہ نہیں کوئی کر سکتا، لیکن یہ تو اللہ نے کرنا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں، اللہ ہر شے پہ قادر. اللہ کی طاقت عظمت نہیں نا دل میں آئی کہ اللہ کیا کر سکتا ہے. پھر تم شک کرتے ہو، قیامت میں شک کرتے ہو، مطلب کیا، جو پہلے تم کو پیدا کر سکتا ہے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے قیامت کی. پہلے حالت بنانا اللہ پاک نے پہلے مشکل ہے، بعد مشکل ہے. ہمارے لیے پہلے کوئی چیز بنانا مشکل ہے، اور بعد میں بنانا کیا ہے، آسان ہے. وہ تو رب پہلے پیدا کر سکا تم کو، تو بعد نہیں کر سکتے، کیا بعد نہیں کر سکتے، کیوں شک کرتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ کہاں ہے، آسمانوں میں ہے، اور کہاں ہے، زمین میں ہے. وہ اللہ کہاں ہے، آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، عرب میں بھی ہے، عجم میں بھی ہے، عرش پہ بھی ہے، فرش پہ بھی ہے. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، اللہ نے فرمایا اگر تم 3 مشورہ کر رہے، چوتھا تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہے. ولا خمسة الا هو سادسهم، اگر 5 مشورہ کر رہے ہو تو چھٹا تمہارے ساتھ کون ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معكم، اگر اس سے کم ہو زیادہ ہو پھر بھی تمہارے ساتھ کون ہے، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ کون ہے، اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کلا انما یرب، دیکھا نا بنی اسرائیل کے آگے پانی ہے، پیچھے فوجیں، سائڈوں میں دریا ہے. انا لمدرک، پکڑے گئے موسیٰ، اب مارے گئے، پکڑے گئے، سارے کہہ رہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کلا، ہر نہیں پکڑے گئے. دیکھو نبی کا ایمان، سارے کہہ رہے پکڑے گئے، مارے گئے. ان کا اللہ بھی ایمان تو تھا نا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا موسیٰ کا ایمان تھا. پکڑے گئے، اب نہیں بچ سکتے. تو نبی نے کیا کہا، کلا نہیں پکڑے گئے. کیوں، انما ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ سے حدیث رسلہ دے گا. اللہ کوئی نہیں سکتا، پکڑے گئے، مارے گئے. حالانکہ آگے کیا ہے، دریا ہے، پانی ہے، پیچھے فرعون ہے، شہروں میں پہاڑ ہے، ہر طرف موت ہے. نبی کیا کہہ رہا ہے، دیکھو نبی کا ایمان، نہیں پکڑے گئے، نہیں مارے گئے، میرا رب میرے ساتھ ہے. وہ کیا دے گا، رسلہ دے گا. وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں کافروں کے پاؤں دیکھے نا تو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. اپنے لیے نہیں، نبی کے لیے پریشان ہو. تو میں ختم ہو گیا تو میرے جیسے اور بھی آ جائیں گے کہ نبی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو پھر ایسا نبی کہاں سے لاؤں گا میں. نبی کے لیے پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ، ہمارے ساتھ ہے. قرآن میں کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور دوسری آیت قرآن کی نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، وہ لوگوں مرنے والے کے تم اتنا قریب نہیں ہوتے جتنا ہم قریب ہوتے ہیں. لا تبصرون، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، تم نہیں قریب ہوتے مرنے والے کے. اور قرآن کی قول ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم رگے حیات سے بھی تمہارے قریب ہیں. تو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ.
یعلم سرکم وجہرکم، جانتا ہے اللہ تمہارے پوشیدہ احوال کو اور ظاہرہ احوال کو. وجہرکم یعنی جو لوگوں چھپ کے کام کرتے ہو نیکی بدی، اللہ کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے. جو لوگوں کے سامنے نیکی بدی کرتے ہو جانتا ہے. ما تکسبون، اور جو تم نیکی بدی گناہ نیک جو بھی کرتے ہو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. وما تأتیہم من آیات ربہم، اور نہیں آتی کوئی نشانی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے، نہیں آتی کوئی نشانی من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا، مگر یہ کیا کرتے ہیں؟ ان سے اعراض کرتے ہیں. ہمارے جب ان مشرکوں کے پاس کوئی بھی اللہ پاک کی نشانی آتی، کوئی معجزہ آتا ہے، کوئی اللہ پاک کی قدرت کی دلیل آتی، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑتے، اعراض کرتے، مانتے، تسلیم نہیں کرتے. ایک مقام پہ واقعی من آیات فی السماوات والارض یمرون علی، کتنی آسمانوں اور زمین میں نشانی ہے اللہ کی قدرت کی، یہ ان پہ سے گزرتے ہیں. وکانوا عنہا معرضین، لیکن مانتے نہیں، بھائی ایمان اعراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، ستارے اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ان میں غور کرنے سے اللہ سمجھاتا ہے کہ زمین میں جو بھی ہے اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں، دلیلیں ہیں. ان میں غور کرنے سے اللہ کیا آتا ہے؟ سمجھاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، چھوڑو ان کو، اپنے نفسوں میں غور کرو، میں سمجھا جاؤں گا تم کو. کرو غور، اپنے نفسوں میں غور کرو. یہ آنکھیں یہ کہاں سے لائے ہوا؟ اتنی عظیم آنکھیں یہ کسی مل میں بنتی ہیں؟ یہ کان کسی فیکٹری میں بنتے ہیں؟ ہاں یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ کہاں بکتے ہیں؟ کون سی منڈی لگتی؟ کس نے دیے یہ؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں اللہ نے بنایا، 3 اندھیروں میں. ڈاکٹر صاحب پریش نہیں کرتے، مولوی صاحب نہیں پڑھ سکتے اندھیروں میں. حاجی تو اللہ پاک نے انسان کو کہاں بنایا؟ 3 اندھیروں میں. ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ماں کے رحم کا اندھیرا، رحم ایک پردہ ہوتا ہے. 3 اندھیروں میں اللہ پاک نے انسان کو بنایا. اور کیا پھر آنکھیں، جہاں آنکھیں لگنی تھی وہیں لگا دی، غلطی نہیں ہوئی. ایک آنکھ ادھر لگی ایک ادھر لگی، دونوں آنکھیں برابر بنائی، برابر ہیں کہ نا بھائی؟ دونوں کان برابر بنائے، ناک کے سوراخ، ہونٹ دونوں، رخسار دونوں، ہاتھ پاؤ برابر بنائے. اللہ پاک کوئی غلطی ہوئی نہیں اللہ پاک سے، ہے جی. اللہ پاک نے کیا بنایا ہے؟ برابر. اللہ پاک نے پہچان دو کس نے بنائے. میسی بڑھ کے مولوی صاحب ہیں، یہ کس نے بنایا ہے؟ مولوی صاحب سب کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. غور کرو، اپنے نفسوں میں غور کرو، تمہیں اللہ سمجھائے گا. یاد رکھو، جب تک شرک نہیں اندر سے نکلے گا اللہ کی توحید نہیں جائے گی اندر. شرک اور توحید کی دونوں ضدیں ہیں. جیسے اندھیرا اور تاریکی کیا، اندھیرا اور روشنی کیا ہے؟ ضدیں ہیں. موت حیات کیا ہے؟ خوشحالی بدحالی کیا ہے؟ ضدیں. چھاؤں اور دھوپ کیا ہے؟ امیری غریبی کیا ہے؟ یہ ضدیں اللہ. اسی طرح توحید اور شرک کیا ہے؟ جہاں توحید ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگا، جہاں شرک ہوگا وہاں توحید نہیں آئے گی. جب تک یہ شرک کا گند اندر سے نہیں نہ نکلے گا اللہ کی توحید اندر نہیں آئے گی. جب تک توحید اندر نہ آئے اللہ سمجھ نہیں آئے گا، پھر کوٹو شاہی سمجھ آئے گا. یاد رکھنا، پھر اللہ نہیں سمجھائے گا، بابے کو سمجھے، بابا ہی سمجھائے گا. شرک نکالو، اس گند کو باہر نکالو، شرک والے کو، اللہ کی توحید کو لاؤ، وحدانیت، پھر پتہ لگے اللہ کون ہے، اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کا فیضان ہوگا. جب تک توحید نہیں اللہ کے دل میں آئے گی اللہ سمجھائے گی. کذبوا بالحق لما جاءوا، بس تحقیق تکذیب کی انہوں نے حق کی جب ان کے پاس آ گیا. ان مکے والوں نے حق کی کیا کی؟ جب قرآن آیا حق، بھائی ایمان نے کیا کیا؟ قرآن کا انکار، تکذیب کر دی. فسوف یاتیہم انباء ما كانوا به یستهزئون، ان قریب یہ آئے گی ان کے پاس خبر اس چیز کی جس کا یہ مذاق کرتے. یہ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے. قیامت کا مذاق اللہ ان قریب جس چیز کا مذاق کر اس کی خبر آئے گی. بس جب قیامت آ جائے گی پھر قیامت کی بھی خبر ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ ہم پہ جوتے برسنے کا دن آ گیا ہے. ہاں پتہ چل، اس دن پتہ چل جب آئے گی نا قیامت، پھر خبر ہو جائے گی ان کو پتہ چل جائے گا قیامت آ گئی ہے. وہ ہماری خیر نہیں. یہ مکے کے جو سرداران قریش، سرداران مکہ، یہ چودھری بنے ہوئے تھے. اے بھی چودھری خام کا ایک تو ہوتا نا خاندانی چودھری جدید کچھ ہے جی، وہ غریبوں میں خرچ کرتا ہے. ساڈے بھی ہیں ایسے دیکھے کوٹ کے چودھری ہے، دل فقیران نالوں پیڑے، نہ کسی غریب کو کوئی دینا، نہ کسی مسکین نو، یا نہ بے بنا اللہ تعالیٰ میں خرچ کرنا. چودھری ایویں دن چودھری کون رکھے؟ چودھری والے کام تے کر مارے.
اپنے آپ بات ایک لوگ چودھری کہیں کیوں جی اپنے آپ آدمی چودھری نہیں بنتا چودھری فلاں صاحب نہیں لوگ چودھری کہیں چودھری والے کام کرو پھر لوگ چودھری کہیں گے وہ بھی چودھری بنے ہوئے جی مکے کے سردار بڑے قریشی بھوکے بے ایمان بیت اللہ شریف کو چڑھاوے بٹارے جو آتے تھے نا وہ کھاتے تھے ابو جہل ہو رہی ہے چدری رہ جاتے جی چدرا نہیں ہری چدرا یا اور چدرا ابو لہب ہوئی بٹارے چڑھاوے وہ کھا کے گھر لیں گے یہ بھی چودھری فضول بنے ہوئے تھے یہ بے ایمان مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی یہ مارتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو مارتے تھے تنگ کرتے تھے بے ایمانی علماء نے فرمایا الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن انہوں نے یہ مکے والوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو برباد کر دیا ہم نے کتنی قوموں کو برباد کرن اس کا معنی زمانے کا بھی ہوتا ہے جیسے حدیث میں ہے خیر القرون کرنی کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے اس کرن کا معنی قوم کا بھی ہوتا ہے عربی یہ لفظ کئی کی معنی ہوتی ہے یہاں قوم ہے کرن کا معنی انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنے ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے قومیں مکناہم فی الارض ٹھکانہ دیا تھا ہم نے ان کو زمین میں ما لم نمکن لکم نہیں ٹھکانہ دیا ہم نے نہیں ٹھکانہ دیا ہم نے واسطے ان کی یعنی جو ٹھکانہ ہم نے ان کو دیا تھا ان کو ہم نے وہ ٹھکانہ نہیں دیا مکے والوں کو ان کے بڑے بڑے محل تھے بڑے گھر تھے مضبوط ان کے اور بڑے بڑے باڈی گارڈ جتھے پادری تھے ان کے پاس پیسے بڑے تھے یہ تو کچھ بھی نہیں تھے بھوکے لوگ رہے ان کے پاس کیا ہے یعنی جو ٹھکانہ ان کو دیا تھا ان کو ہم نے وہ ٹھکانہ نہیں دیا پھر کیا ہوا وارسلنا السماء علیہم مدرارا چھوڑ دیا ہم نے آسمان کو ان کے برستا ہوا ہم نے ان پہ موسلادھار بارشیں برسائیں پھر کیا ہوا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم پھر ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کر دی بارشیں برسیں نہریں جاری تاکہ فصلیں سیراب ہو خوشحالیاں آئیں پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جب ہم نے کفر کو نہ چھوڑا ہم نے کیا کر دیا مطلب یہ لبا فرما رہے ہیں ان کے بڑے بڑے دن سے بھی بڑے قدو قامت میں جسامت میں پیسے کے لحاظ سے پوری ہم نے چھوڑے ہو تھی کون ہو مکی والے تجھے چاہیے کوئی نہیں آٹے میں نمک بھی نہیں یہ بھی تو غرور کر فصل نہیں اللہ نے کیسے سمجھایا تم سے جو ان سے جو بڑے تھے ان کو اللہ ہم نے نہیں چھوڑا تو تم کون ہو یہ بھی بدماشی کر رہے ہو تھی چودھری تم کیا ہو کچھ بھی نہیں ہو اللہ نے فرمایا فل ترا لہم من باقیہ بابو جو ہلاکت شدہ قومیں ہیں لوگ ہیں ان کا کوئی بقیہ تجھ کو نظر آتا ہے جو قومیں ہلاکی ہیں اللہ نے کو بقیہ نظر آتا ہے کوئی بچہ کوئی نیانا کوئی بابا بیوی کو ہے کوئی نظر آتا ہے آپ کو بتلاؤ چھٹے ہی کوئی نہیں اللہ پاک ان کی صفائیاں کر چھڑیاں صفائی سوا ہستی سے ہی ملا دیا اللہ پاک نے سب کو پھر فرمایا حل تحس منہم من احد محبوب جن کو اللہ نے ہلاک کیا کسی کو ان میں سے محسوس کرتے ہو او تسمعون والاذا کسی کی چلنے کی آواز سنتے ہو وہ گھرگھراہٹ آتی ہے آپ کو بئر معطلہ وقصر مشید اللہ نے کتنے ہی چلتے کنویں برباد کر دیے اور کتنے ہی مضبوط پر محل اللہ نے برباد کر دیے تو مکے والوں تم کیا ہو تم سے بڑے بڑے تو لتر پیدے ہو گئے تم کیا ہی کوئی نہیں ہو اللہ فالقناہم بذنوبہم بس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے وانشانا من بعدہم قرنا آخرین اور پیدا کیا پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو دیا ہلاک کر دیا مکے والوں سمجھ جاؤ یہ تنبیہ سن کے ڈانٹ سن کے باز آ جاؤ نہ میرے نبی کے صحابہ ظلم کرو چھوڑ دو کفر شرک کو لیکن بے ایمان بات قرآن کو تو مانتے ہی نہیں تھے نہیں بات ہے پھر کیا ہوا کہ جتنے بھی اسلام کے دشمن تھے نا اللہ کے نبی کے دور میں یہودی نصرانی مکے کے مشرک اللہ پاک نے اپنے نبی کی زندگی میں سارا سب کا صفایا کر دیا سب کو اڑا دیا اللہ پاک نے اپنے محبوب کی زندگی میں پورے عرب میں اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے صحابہ سے توحید و سنت کا ایسا جھنڈا لگوایا جو 1400 سال کے بعد بھی لہرا رہا ہے اور قیامت تک لہراتا رہے اتنا عرصہ ہو گیا کوئی شرک نہیں ہے وہاں اور لڑائی ہیں یہ وہ چلو جی عورتیں رکھتے ہیں زیادہ تو بھی رکھنا ہے تھی رکھ لو وہ عورتیں رکھتے ہیں جی زیادہ وہ کھاتے تھی کھا لو چلو لگتا ہے یہ کر لو دو کر لو ایسے ہے ہی نہیں تھی جو کہ ایک ہی سب نے خرچہ اتنے کو کیا پورا کریں گے اللہ کو خرچہ دیا ہے مالا مال ہے وہ آگے سنا ہے بھوکے ہو گئے لیکن بڑے پیسے والے ہیں لیکن ان بھی ان کو بڑا پیسہ تو کر دے ان کو اللہ دیتا ہے کریں وہ تم کر لو
آپ کریں جو کہ ہے نہیں کہ تجھے دے درا ویسے ہی درا سخت بڑے نے جی وہ کرخت بڑے نے جی بولی صاحب تمہیں کی پتا چاہ کے دیکھو وہ 2 نمبر 2 ان کے لیے کرخت ہے. ہم گئے ہم الحمدللہ اب تیسری بار اللہ پھر بلا رہا ہے. اللہ آپ کو بھی بلائے بار بار بلائے. ان کے لیے تو جو 2 نمبر کام میں 2 نمبر رکھتے ہیں ہیرو لے جاتے ہیں چرسر جاتے ہیں 2 نمبر پکڑے جاتے ہیں ہاتھ کاٹ ان کے لیے جو برے لوگ ہیں 2 نمبر جو صحیح آدمی ہے آج بھی ان کا حیا کرتے ہیں آج بھی ان کو قدر کرتے ہیں لوگ برے آدمی کے وہ مخالف ہیں. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انشانہ من بعدہم قرنا اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو. وہاں شرک نہیں ہے. اتنا 14 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا شرک کا اللہ نے بی مار دیا. بدعت نہیں ہے وہاں سے. باقی اور گناہ انسان گنہار خطا ہم سے بھی ہوتے ہیں گناہ ہم سے بھی ہو سکتے ہیں گناہ باقی شرک نہیں ہے وہاں بدعت نہیں ہے. اور وہاں کو اللہ کے نبی کے روضے کے علاوہ کوئی روضہ نہیں. حاجی صاحب جاتے ہیں پھرتے ہیں مکے مدینے میں جدے میں ادھر جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے بتلائیں کہ اللہ کے نبی کے روضے کے علاوہ تو حاجی صاحب گئے ہو تم جو ہے وہاں صرف اللہ کے نبی کا روضہ ہے. وہ بھی اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے تھے تو دفن ہونے سے پہلے ہی وہاں عمارت بنی ہوئی تھی. اس لیے لوگوں نے وہاں روضہ بنا دیا اللہ کے نبی کیونکہ اللہ کے نبی امی عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں نبی فوت ہو وہیں دفن کیا جاتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے. نبی کے علاوہ ہر کوئی آدمی جہاں فوت ہو اس کو جہاں مرضی لے جائے اس کے لیے کوئی نبی کے لیے بس جہاں نبی فوت ہوگا وہیں نبی کو. اللہ کے نبی امی عائشہ کے حجرے میں فوت ہوئے تھے فاطمہ تو وہیں ان کو مسئلے کے بعد دفن کیا گیا. تو پہلے ہی وہاں حجرہ بنا ہوئی عمارت تھی اس لیے لوگوں نے وہاں کیا بنا دیا اللہ کے نبی گنبد بنا. ایک بات. دوسری بات یہ جب اللہ کے نبی ایک گنبد بن گیا روضہ پوری امت نے قبول کر لیا پھر اور روزے بنانے کی کیا ضرورت ہے. وہی کافی ہے. وہ اللہ کے نبی کی روضہ کافی ہے پوری امت نے قبول کر لیا بھائی ٹھیک ہے جی. یہ جو روزے بن رہے نا اب مزار دربار یہ شرک فی النبوت ہے. یہ نبی کا مقابلہ ہو رہا ہے. نبی کا مقابلہ کیا نبی کا بھی روزہ ہے ہمارا بھی روزہ ہونا چاہیے. یہ مقابلہ ہو رہا ہے. سوچو غور کرو ایک اللہ تعالیٰ کدھر نہیں لبنی ہے. الحمدللہ یہی سے نصیب ہوگی. آپ خوش قسمت انشاءاللہ آپ کو حق کی باتیں یہاں سے مل رہی ہیں. یہ مقابلہ ہے نبی کی شرک فی النبوت. وہ اللہ کے نبی کا روزہ ہم کیوں کا بلائیں بس اللہ کے نبی کا روزہ کافی ہے. بنا رہے ہیں لوگ اور اسی طرح کے بنا رہے ہیں لوگ. یہ شرک سے نبوت ہے مقابلہ ہو رہا ہے. نبی کا روزہ ہمارا بھی روزہ ہونا چاہیے. تو بھائیو وہاں شرک نہیں ہے نہ بدعت ہے نہ وہاں کوئی دربار ہے نہ مزار ہے اور نہ کوئی مجاور بلند گردی نشین. دیکھ لو جا کے وہاں نہ کوئی میلہ اس والی نہ بکرا چھتر کوئی شے نہیں ہے وہاں. تو وہاں اللہ کی توحید ہے نبی کی سنت ہے اور نہ وہاں نصرت فتح علی خان قوال ہے. نصرت فتح علی خان قوال یہ معنی دیکھو نصرت فتح علی مدد بھی اللہ کی علی کی اور فتح بھی کس کی علی کی. یہ جو ہے نصرت فتح علی خان یہ کیا ہے یہ مدد بھی علی کی ہے اور فتح بھی کس کی ہے علی کی ہے. قرآن کیا کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ پڑھ لو اذا جاء نصر اللہ جب اللہ کی مدد آئے اللہ کی فتح آئے تو مدد کس کی ہوتی ہے فتح کس کی ہوتی ہے. نصر من اللہ و فتح قریب. اور لوگوں اللہ کی مدد اللہ کی فتح کیا ہے قریب ہے. علی کی مدد علی کی فتح جب ہے ہی نہیں تو قریب کیا ہوگی. اس لیے بھائیو مدد اور فتح کس کی قریب ہے اللہ. الحمدللہ الذی سب قریب سے اللہ کے لیے جس نے خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وجعل الظلمات والنور اور بنائے اس نے اندھیرے اور روشنی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں. والذی خلقکم من طین وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے. ثم قضى اجلا پھر فیصلہ کیا ایک وقت کا واجل مسمى اور ایک وقت مقررہ زندہ اس کے پاس ہے. تم شک کرتے ہو بہو اللہ اور وہ اللہ فی السماوات آسمانوں میں اور زمین میں یعلم سرکم جانتا ہے تمہارے پوشیدہ احوال جانتا ہے
اور ظاہر احوال کو یعلم ما تکسبون، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو کماتے ہو. وما تاتیہم، نہیں آتی ان کے بعد کوئی نشانی من آیات رب، کے رب کی نشانیوں سے، الا کانوا عنہا، مگر اسے کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. فقد کذبوا بالحق لما جاء، پس کی تکذیب کی انہوں نے حق کی جب ان کے پاس حق آ گیا. فسوف یاتیہم، پس ان قریب آئے گی انباء خبر ان کے پاس ما کانوا بھی، اس چیز کا یہ مذاق کرتے ہیں. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا مکے والوں نے کتنے ہلاک کیے ہم سے، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے قوم میں. مکناہم فی الارض، ٹھکانہ دیا تھا ہم نے ان کو زمین میں. ما لم نؤت لکم، جو ٹھکانہ ہم نے تم کو نہیں دیا. وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور پھر چھوڑ دیا ہم نے آسمان کے ان پہ برستا ہوا. وجعلنا الانہار، کر دی ہم نے نہریں تجری، وہ چلتی ہیں من تحت ان کے نیچے سے. فاہلکناہم بذنوبہم، پس ہلاک کیا ہم نے ان کو بذنوبہم، ایویں نہیں ہلاک کر چلے، اس وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وانشأنا من بعدہم قرنا، اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد دوسری. اللہ جزا دے بھی تم کو، اللہ قبول تمہارے